اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجہون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے 23 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الذاریات بھی مکی صورتوں میں سے ہے جس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، اور سورہ احقاف کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ احقاف پہلے گزر چکی ہے۔ ترتیب نزول کی اور ہے اور ترتیب تلاوت اور ہے، تو ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ پیچھے ہے اور سورہ احقاف کافی پہلے ہے، بیچ میں دوسری صورتیں ہیں۔ تو لوح محفوظ میں جس طرح قرآن حکیم جس ترتیب سے لکھا گیا ہے تو ہمارے پاس اس وقت اسی ترتیب سے موجود ہے، لیکن نزول حسب ضرورت ہوتا رہا اور اس میں تقدیم تاخیر بھی ہوتی رہی، آیات صورتیں مختلف نازل ہوتی رہیں۔ تو اس صورت کا نام ہے الذاریات۔ ذاریات یہ ہواؤں کی صفت ہے، اور ذاریات سے مراد ہیں ہوائیں، جو ہوا چلتی ہے نا جی۔ پھر ہواؤں کی کئی قسمیں ہیں، نرم ہوائیں، خنک ہوائیں، گرم ہوائیں، تیز ہوائیں، مختلف قسم کی۔ تو یہاں ایسی ہواؤں کا ذکر ہے جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، یعنی تیز ہوائیں۔ مکی صورت ہونے کی وجہ سے اس کے موضوعات بھی وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور وحی الہی کی صداقت اور معاد یعنی آخرت کا ثبوت۔ باقی اس کے علاوہ اور اخلاقیات اور دیگر اعمال کے بھی کہیں کہیں ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ مرکزی مضمون ہیں۔ پچھلی صورت میں سورہ قاف میں خاص انداز سے قیامت کے وقوع کا اس بات کیا گیا تھا، اور رسالت کا بھی، کہ رسالت کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی انسان رسول نہیں بن سکتا، بل عجبوا ان جاء منذر منہم، ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کو ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آیا۔ کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر یہ کہ معاد کے بارے میں یہ ذکر تھا کہ جب مٹی میں مل گئے، مر کے ختم ہو گئے، پھر کس طریقے سے ان اجساد کو دوبارہ بنایا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو، مرنے کے بعد مٹی جو جو حصہ آدمی کے جسم کا کھاتی ہے ہمیں ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، تو ان ذرات کو جوڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہاں کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم بعید از قیاس سمجھتے ہو وہ بعید از قیاس نہیں، تم ان چیزوں پہ غور کرو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی قیامت کے وقوع کی، یعنی قیامت کا وقوع کوئی عقل سے دور بات نہیں ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر، ان قسموں پر جن کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں غور کرو تو آسانی سے سمجھ جاؤ گے قیامت کا وقوع کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو وہاں بھی قسم سے شروع ہوتا نا، قاف والقرآن المجید، ایک ہی قسم تھی، قرآن مجید کی قسم۔ یہاں چند قسمیں ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا 2، فالجاریات یسرا 3، اور فالمقسمات امرا 4 چیزوں کی قسمیں ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں ایک ہی قسم ہیں یا مختلف الاقسام؟ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ہی قسم ہے جس کی، یعنی ایک ہی چیز جس کی 4 قسموں کی، 4 حالتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں ہی مختلف ہیں جی۔ تو خیر، پہلی چیز تو ہے ہوا، والذاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں، ذرون، خوب چلنا، خوب چلنے کا معنی تیز اور تند چلتی ہیں، گرد و غبار اڑاتی ہیں۔ یہ تو متفق بات ہے کہ یہ ذاریات سے ہوائیں ہی مراد ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں۔ اگلی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب ہوائیں ہیں۔ تو پہلی ہوائیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، دوسری فالحاملات وقرن، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، جو اٹھانے والی ہیں، وقرن بوجھ، بوجھل بادل جن کے اندر بارش ہوتی ہے، وہ بھی تو ہوا کے دوش پر، اور پھر ہوا ان کو لے کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے لے کر جاتی ہے۔ تو حاملات سے مراد بادل اٹھانے والی ہوائیں ہیں، اور وقر کا معنی وہی بادلوں کا بوجھ۔ فالجاریات یسرن، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں آرام سے، ذرون نہیں، آرام سے چلتی ہیں، کچھ چیزوں کو اڑاتی نہیں ہیں، خنک ہوائیں ہیں، باد نسیم، باد صبا، آسانی سے چلنے والی۔ اور فالمقسمات امرا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں، کہ کچھ بادل ادھر بھیجنے ہیں، کچھ بادل ادھر بھیجنے ہیں، کچھ ادھر بھیجنے ہیں، تو ہوائیں ان کو تقسیم کر کے پھر اپنے اپنے موقع اور محل کی طرف لے جاتی ہیں جہاں اللہ نے بارش برسانی ہوتی ہے۔ تو لو یہ سب ہوائیں ہیں، ٹھیک۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں، جس میں پہلی تو ہوائیں ہیں، والذاریات ذروا، قسم ہواؤں کی جو خوب چلتی ہیں، اور دوسرے فالحاملات وقرا کا معنی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی چیزیں، اس میں ہر وہ چیزیں جو کوئی بوجھ اٹھاتی ہے، تو اس میں حاملہ مادہ بھی مراد ہیں، انسان ہوں یا جانوروں کے جو مادہ ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، حاملات وقرا۔ تو کوئی چیز بھی جو اٹھاتی ہے بوجھ کو، وہ اس سے مراد ہیں۔ اچھا، اور فالجاریات یسرن، اس کا معنی ہے جاریات کا معنی جاری، بہنے والی، چلنے والی چیزیں جو آسانی سے چلتی ہیں، تو اس سے کشتیاں مراد ہیں جو سمندر میں بڑی سلو، آرام سے چلتی ہیں، چھوٹی بڑی کشتیاں۔ اور مقسمات امرا سے مراد ہیں فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی
جو اللہ کے حکم کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ آپس میں تقسیم کر کے اس کو انجام دیتے ہیں۔ جن جن کاموں پہ اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف چیزیں ہیں، کہیں کشتیاں ہیں، کہیں بوجھ اٹھانے والی چیزیں ہیں، کہیں فرشتے اور کہیں ہوائیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ جواب قسم، کیوں قسم اٹھائی؟ جس چیز پہ قسم اٹھاتے ہیں، قسم سے جس چیز کو ثابت کرتے ہیں اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور قسم جواب قسم کے لیے دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس پر اس کے لیے دلیل ہے۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا، یعنی جس قیامت کا، جس قیامت کے آنے کا، جزائے اعمال کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لصادق، بالکل سچا وعدہ ہے، ضرور قیامت آئے گی اور محاسبہ اعمال ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، یہ بالکل سچی بات ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ بھی جواب قسم، یہ دونوں ایک دوسرے پر ہیں۔ اور بے شک جزا واقعہ ہونے والی ہے۔ دین کا معنی مذہب بھی ہوتا ہے، ملت بھی ہوتا ہے، جی، جیسے کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک، اور دین جھکنے کو بھی کہتے ہیں اور دین بدلے کو بھی کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں دین کا معنی جزا ہے۔ ان الدین لواقع، بے شک جزا کا عمل واقعہ ہونے والا ہے۔ تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے اور اسی دن جزائے عمل بھی ہوگا۔ ان الدین لواقع، تو یہ ہو گئے 2 جواب قسم کہ جزائے عمل ضرور ہوگا اور اس کے لیے قیامت کا وقوع سچی بات ہے، اور یہ 4 چیزوں کی قسمیں اس کی دلیل ہیں۔ ان میں غور کرو تو تمہیں قیامت کا وقوع عجیب معلوم نہیں ہوگا۔ جو اللہ ایسی ہوائیں چلانے پہ قادر ہے، جو اللہ حاملات وقر پیدا کرنے کے یعنی پہ قادر ہے، اور جو بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں سمندروں میں چلانا یا اور چلنے والی چیزوں کو چلانے پہ قادر ہے، اور جس کے فرشتے یا جس کی ہوائیں اپنے دوش پہ اتنے بادل اٹھا کے پھرتی ہیں اور اس کو تقسیم کر کے برساتی ہیں، یا وہ فرشتے جو تقسیم کار کے طور پہ کام تقسیم کرتے ہیں، جو اتنا بڑا نظام قائم کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ قیامت قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اور کیا وہ تمہارے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا؟ یعنی بالکل ہے، بالکل ہے۔ یہ تو ہو گیا قیامت کے وقوع کے سلسلے میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر کچھ مضامین ہمارے محاورے کے لیے قسم اٹھا کر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم قابل اعتماد نہیں ہوتے، دروغ گوئی کرتے ہیں تو زیادہ اگلے کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، وہ اعتماد کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو، اللہ کی تو ہر بات ہی سچی ہے، جی۔ لیکن ہمارے محاورے کے لیے بعض مضامین کو اللہ نے قسموں سے موقت کیا ہے، جی۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے، جال کی طرح ہے، جال ڈالتے نا جو جانور پکڑنے کے لیے، تو قسم ہے آسمان کی ذات الحبک، حبک یعنی جال، جال کی طرح ہے، یعنی جب رات ہوتی ہے بادل نہیں ہوتے تو پورے آسمان پہ ستارے یوں جگمگاتے ہیں جیسے کوئی جال پڑا ہوا ہو، فرشتوں کا جال، یعنی ستاروں کا جال پڑا ہوا ہے۔ یہ قسم اٹھائی تو اس کا جواب قسم کیا ہے؟
یہ انکم لفی قول مختلف کہ اے لوگو تم ایک مختلف بات میں لگے ہوئے ہو، تم ایک ایسی بات میں لگے ہوئے ہو جس میں تمہارا اپنا بھی اختلاف ہے۔ تو جیسے جال جو ہوتا نا اس میں مختلف رسیاں ہوتی ہیں، ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اسی طرح قیامت کے بارے میں تمہارے خیالات بھی مختلف ہیں، یعنی کچھ قیامت کو مانتے ہیں، کچھ قیامت کو نہیں مانتے، تو تم فی قول مختلف ایک اختلافی بات میں ہو۔ جیسے اللہ نے سورہ نبا میں فرمایا نا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، عما یتساءلون یہ ایک دوسرے سے کس بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے اندر ان کو خود بھی اختلاف ہے، ہوگی نہ ہوگی۔ تو مختلف کا معنی جس میں اختلاف سے مراد یہاں قیامت کا معاملہ ہے۔ یؤفک عنہ من افک کہ ہٹا دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے اس قیامت سے وہ جو پھیرا گیا، یعنی وہ بدقسمت انسان جو کسی چیز میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، دلائل میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو وہ پھیر دیا جاتا ہے اس سے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ پھر وہ اس میں غور و فکر کرے، یا دلائل سے یا مشاہدات سے، عقلی دلائل سے یا مشاہداتی دلائل سے اس کو سمجھے۔ تو مطلب ہے کہ دنیا والے لوگ دنیا میں اتنے منہمک ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ کوئی نتیجہ بھی نکلے گا، کوئی رزلٹ بھی ہوگا۔ تو پھیر دیے گئے ہیں قیامت کے علم سے من افق جو پھیرے گئے، یعنی ان کو توفیق ہی نہیں اس بات کی، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اور قتل الخراسون اندازے لگانے والے مارے گئے۔ خراس کہتے ہیں نا اٹکل پچو کی باتیں، خیالات کی باتیں، تو فرمائیے کیونکہ کافر یہ بھی کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو قیامت ہو، ورنہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو یوں یہ باتیں اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، اور جو اندازے کی بات دین کے اندر اندازے کی باتیں، تو مارے گئے، اللہ کی طرف سے بد دعا یہ کریں، مارے گئے کون؟ الخراسون جو صرف اندازے کی باتیں چلاتے ہیں، اندازے کے تیر چلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بھول بیٹھے ہیں قیامت کو، اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہیں، ایسے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ایسے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عاقبت کو تو یہ بھولے ہوئے ہیں، اور پھر یہ اندازے کی باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے ایسا ہوگا، میرا اندازہ ایسا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے سمجھنے والا؟ تیری سمجھ ہی کیا ہے بیچارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل سے خلاف نہیں، عقل سے اوپر ہے۔ تیری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی جس کو عقل کے خلاف کہتا ہے۔ پہلے اپنی عقل تو ٹھکانے پہ لا، پھر تجھے سمجھ میں آئے گی۔ تو جس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ خلاف عقل ہے، حالانکہ خلاف عقل نہیں ہے، ورائے عقل ہے، عقل سے اوپر ہے، تمہاری عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ اور پھر اندازے سے باتیں کرتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہے، ان پہ مار پڑے جو اندازوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، قیامت کے بارے میں یہ اندازے کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ گمراہی میں قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مذاق اڑاتے ہوئے تم سے پوچھتے ہیں کب ہوگا روز جزا۔ یسألون ایان یوم الدین پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔
تو یہ سوال ان کا صرف مذاق اڑانے کے لیے ہے، یعنی ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، موت کے بعد حیات کیسی ہوگی، حساب کتاب کیسے ہوگا، جنت دوزخ کہاں ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ تم اے مسلمانوں کہتے ہو تو پھر بتاؤ نا ہوگی کب، ڈیٹ فکس بتاؤ کب ہوگی جی۔ تو ایان یوم الدین، تو ایک سوال ہے مذاق اڑانے کا اور ایک سوال ہوتا ہے واقعی جاننے کا۔ تو کافر مشرک یہ تو مذاق اڑاتے تھے، اچھا جی اگر ہے تو کب ہوگی ایان یوم الدین۔ ایک سیدھے سادے صحابہ بھی سوال کرتے تھے حضور متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہ مذاق نہیں، یہ بات سمجھنے کے لیے صحابہ سادگی کے ساتھ پوچھتے تھے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھتا ہے، کیا تیاری کی ہے جو پوچھتا ہے۔ پھر وہ بڑی سادگی سے کہتا ہے حضور کچھ زیادہ عمل تو میں نے نہیں جمع کیے، کچھ بہت زیادہ یعنی فرائض کی حد تک، واجبات کی حد تک، حلال حرام کی حد تک کوشش کرتا ہوں، کوئی زیادہ نوافل کا سرمایہ میں نے تیار نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، میرے پاس بڑا سرمایہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اعمال کا کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ تو حضور بھی پیار سے فرماتے ہیں پھر فکر نہیں کرو، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا۔ اگر تم سچ مچ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہو تو تم ان کے ساتھ ہی ہوگے، آخرت میں اللہ دیدار کرائیں گے، نبی کی صحبت میسر ہوگی جی۔ تو مطلب کہ یہ بھی سوال ہے اور کرنے والا مسلمان ہے، لیکن یہ مذاق نہیں، یہ واقعی پوچھ رہا ہے کب ہوگی قیامت کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں گا جی، کب ہوگی قیامت کہ انبیاء کی صحبت صلاح۔ تو ایسا سوال تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کمبخت یہ کہتا تھا ایان یوم الدین، تم کہتے ہو ہے تو کب ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وقت تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ جب آئے گی تو پھر چھکے چھڑا دے گی تمہاری۔ ہاں یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن یعنی جب قیامت آ جائے گی نا تو اس دن یہ لوگ جہنم کی آگ پر تپائے جائیں گے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے پوچھتے تھے کب ہوگی، کب ہوگی کا مزہ ان کو آئے گا جب یہ جہنم کی آگ پہ تپائے جائیں گے۔ فتنے کا لفظ تو ہوتا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، لیکن یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مجازاً عذاب کے لیے بھی آتا ہے، فتنے کا معنی عذاب، اور اپنے معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے فتنہ، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش اور امتحان کی چیزیں ہیں۔ اور عذاب کے لیے بھی واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس عذاب سے بچو جب آئے گا تو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب اس کے اندر چلیں گے، سب بہہ جائیں گے اس میں، اس کے لیے ہے۔ اور یہاں فتنہ بمانا ہے تپانا، یہ بھی امتحان ہے کہ اس دن یہ جہنم کی آگ پہ یعنی اس میں ڈالے جائیں گے، جلائے جائیں گے، یہ فتنہ ہے، یہ بھی عذاب ہے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا جیسے آج یہ مذاق کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کب ہوگی قیامت، ان کو بھی کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنے کا مزہ چکھو، اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ ظاہر بات ہے کہ فتنے کا کیا مزہ ہے، یعنی عذاب کا کیا مزہ ہے، لیکن یہ تحکم کے طور پہ جیسے وہ کرتے تھے سوال، یہ سوال کہ ذوقوا، مزہ چکھو، مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب
جس کو تم دنیا میں جلدی مانگا کرتے تھے کہ کب ہوگی قیامت، کب ہوگی قیامت، لاؤ قیامت، لاؤ قیامت، جی اب آئی ہے نا، چکھو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے انبیاء کرام سے۔ یہ معاملہ تو ہوگا منکرین کے ساتھ، جو آخرت اور اس کی جزا و سزا کے منکر ہیں۔ اب قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ ترہیب کے ساتھ ترغیب، اگر پہلے ترغیب ہے پھر ترہیب، اور اگر پہلے ترہیب ہے تو ترغیب۔ تو ترہیب کا معنی تو ڈرانا، دھمکانا، اور ترغیب کا معنی اپنی نعمتوں کی رغبت، شوق دلانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کے مستحق کون لوگ ہوں گے اور ان کو کیا نعمتیں میسر ہوں گی۔ ان المتقین، ان لوگوں کا نام اللہ کے نزدیک متقی ہے، جو با وفا ہیں، ایماندار ہیں، جی، اور جو تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی زندگی کے سفر میں گناہوں کے کانٹوں سے بچتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کا معنی بچاؤ ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک سوال کیا تھا، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کبھی کبھی بڑے آدمی چھوٹوں سے امتحاناً بھی سوال کرتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ ابو ذر تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو نے فرمایا امیر المومنین، آپ کبھی پگ ڈنڈی پہ تو گئے ہوں گے، پگ ڈنڈی جانتے ہیں نا آپ حضرات، پہاڑی رستہ، تنگ پہاڑوں میں جو ترچھے ٹیڑھے بیڑے رستے جاتے ہیں، تو ان رستوں میں دائیں بائیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، بیچ سے رستہ گزرتا ہے۔ کہا آپ کبھی پگ ڈنڈی پہ گئے تو ہوں گے؟ کہاں گیا ہوں، مطلب کہ پہاڑوں میں اونٹ چرائے ہیں، میں نے اونٹ چرائے ہیں، تو اس قسم کے رستے پہ گیا۔ تو کہا میلون پھر کیسے جاتے ہیں؟ کہا میاں رستے کے دائیں بائیں کانٹے ہوتے ہیں، تو بس کپڑوں کو اور جسم کو سمٹا کر، کپڑوں کو سمٹا کر کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے، احتیاط سے جاتے ہیں۔ تو کہا امیر المومنین تقوی یہی ہے کہ زندگی کے سفر میں گناہوں کے کانٹوں سے بچتے بچاتے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ مثال سے ایک بات سمجھا دی، مثال سے بڑی آسانی سے سمجھ جاتی ہے جی۔ تو اللہ کے یہ بندے جو گناہوں کے کانٹوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا نام ہے متقین، پیارا نام ہے متقین۔ تو بے شک وہ لوگ جو متقین ہیں، جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، نفاق سے بچتے ہیں، الحاد سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے متقین تو پھر صغائر سے بھی بچتے ہیں، پھر اور اعلیٰ درجے کے ہیں تو مشتبہات سے بھی بچتے ہیں، لیکن کم سے کم جو کفر اور شرک اور کبائر سے بچتے ہیں وہ چھوٹے درجے کے متقی ہیں۔ وہ بھی تو جو متقی ہیں فی جنات و عیون، یہ آخرت میں کامیابی کی سند حاصل کرنے کے بعد باغات اور چشموں میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کے باغات میں چشمے بھی بہتے ہوں گے، وہ بہنے والے، نہریں بھی ہوں گی، اسے کئی جگہ کہ تحت الانہار، ان کے محلات کے نیچے، ان کے باغات کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور یہ لینے والے ہوں گے وہ چیزیں، وصول کرنے والے ہوں گے وہ چیزیں جو ان کو ان کا رب دے گا، ان جنتوں میں جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائے گا، یہ بصد خوشی ان کو لینے والے ہوں گے، اللہ دینے والا ہوگا، یہ لینے والے ہوں گے۔ اچھا، تو ان کے خصوصی اعمال کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، تاکہ وہ ہم بھی اختیار کریں اور اللہ کے متقی بندے بنیں اور جنت کے وارث بنیں، ان نعمتوں کے لینے والے بنیں۔ تو ان کی کوئی پہچان،
فرمایا ہاں پہچان تو ہے۔ پہلی پہچان یہ کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس جنت میں آنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں نیکی کرنے والے تھے، انہوں نے دنیا کی زندگی نیک کاموں میں گزاری، یہ محسنین تھے، نیکی کرنے والے۔ احسان کا ایک معنی ہے نیکی، ٹھیک ہے نا۔ احسان کا لغوی معنی ہے اچھا بنانا، حسن سے نا، تو احسان کا یعنی ہر اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے تھے، روزانہ کوشش تھی کہ نماز اچھی سی اچھی پڑھیں، تلاوت اچھی سی اچھی کریں، جی روزہ اچھے سے اچھا رکھیں، تو اپنے اعمال کو خوبصورت بناتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ عمل میں بھی حسن پیدا کرتے تھے اور ہر کسی کا بھلا بھی چاہتے تھے۔ دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ بہت تھوڑا سا رات میں سویا کرتے تھے، سوتے تھے، اس لیے کہ بدن کا بھی حق ہے، لیکن ساری رات نہیں، تھوڑا سا حصہ سوتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ سے کہا، سنا ہے تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، سنا ہے تو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ کہا حضور ایسا تو کرتا ہوں۔ فرمایا عبداللہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، روزے رکھا بھی کرو، نہ بھی رکھا کرو، بیچ میں نفلی نا، فرض نہیں، نفلی، اور رات کو قیام بھی کرو لیکن سویا بھی کرو۔ فرمایا ان لعینک علیک حق، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے بدن کا بھی حق ہے، اس کو سکون دے، آنکھ کو سونے دے۔ تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس کو بھی ٹائم دے۔ لزورک علیک حق، ملاقاتی جو آئے ملاقات کے لیے اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ٹائم دو۔ تو مطلب کہ سارے حقوق ادا کرو۔ یہ کیا ہوا کہ ساری رات کھڑے ہیں، اور پھر ہمارے دیکھو ساری رات اگر تم قیام کرو گے، سارے دن تم روزہ رکھو گے تو جسم کی قوتیں جلدی ختم ہو جائیں گی، آنکھیں دھنس جائیں گی، بدن لاغر ہو جائے گا۔ تو ان کے بھی تو حقوق ہے نا، ان کو آرام دو۔ اسی لیے 3 اشخاص صحابہ کرام میں سے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے، پوچھا کہ حضور کہ دن کے معمولات تو خیر ہمیں معلوم ہے کہ دن کو کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن گھر کے معمولات کیسے ہیں، وہ ہم سے تو پوشیدہ ہوتے ہیں گھر میں آ کر۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ گھر میں سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کام بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ دیوار سے باہر کھڑے کر آپس میں سوچنے لگے کہ کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہم، ان کا تھوڑا بھی بہت ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا بھی کرے تو بہت ہے۔ ایک نے کہا میں تو ساری رات عبادت کیا کروں گا، میں تو سارے دن روزہ رکھا کروں گا ہمیشہ مسلسل۔ تیسرے نے کہا سارا بکھیڑا بیوی بچے ہوتے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ بیوی بچے نہیں ہوں گے تو اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا، اللہ نہ کروں گا مسجد میں بیٹھ کے۔ تو یہ آپس میں انہوں نے طے کر لیا۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لائے اور ان کی باتیں سن لی۔ فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا حضور یہی باتیں کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ نیکی عبادت ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، بیچ میں نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں بیاتی زندگی گزار رہا ہوں، ایک نہیں کئی بیویاں ہیں، ان کے حقوق میں، اور میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا بھی ہوں، سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے
من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ بات چھوڑو، یہ بات چھوڑو، وہ کرو جو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ کانوا قلیلا من، اللہ فرماتے کہ رات کو سوتے ضرور ہیں مگر تھوڑا سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. تو سوتے کم ہے تو کیا مطلب ہے؟ چائے پیتے رہتے کیا بیٹھ کے؟ نہیں نہیں، مطلب کہ رات بھر سوتے کم ہیں تو عبادت کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا نا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی خوابگاہوں سے، بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. بستر پڑا ہوا ہے نرم و نازک، جی ہیٹ چل رہی ہے سردی میں یا گرمی میں، ایسی چل رہا ہے، بستر موجود ہے لیکن وہ تھوڑی دیر لیٹ کے مصلی پہ کھڑے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ تنہائی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور خوف اور امید کے جذبات لیے ہوئے، ڈرتے بھی ہیں اللہ بے نیاز ہے، میرا کھڑا ہونا، عبادت ہونا قبول کرے نہ کرے کون پوچھ سکتا ہے، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے. تو خوف اور طمع دونوں جذبات میں وہ رات کو کھڑے کے عبادت کرتے ہیں. یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں تو صبح یہ نہیں کہتا کہ میں نے ساری رات عبادت کی، آج اتنے نفل پڑھ لیے ہیں، یہ کیا وہ کیا، ڈھینگے نہیں مارتے. وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کو اٹھ کے وہ استغفار بھی کرتے ہیں، عبادت کے بعد استغفار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حق عبادت نہیں ادا ہو سکا، تیرا حق ادا تو مجھے معاف فرما دے. میں نے اپنے ڈھنگ سے تو نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، لیکن تیری شایان شان کہاں ہیں یہ، تو ان پہ مجھے پکڑنا نہیں، معاف کر دے. تو اپنی عبادت پہ ان کو ناز نہیں، استغفار ہے. تو اللہ کا حق عبادت کون ادا کر سکتا ہے؟ جبھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں بھائی؟ نماز ہی تو پڑھی ہے. پھر معافی مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ قبول فرما قبول فرما، پہلے استغفار کہ تیرا حق عبادت ہم ادا نہیں کر سکے، جو ٹوٹا پوٹا ہوا ہے اسی کو قبول کر لے بس. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بندوں سے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو پہلے استغفار کہ حق عبادت ادا نہیں ہوا، ہماری عبادت بھی اس قابل ہے کہ پھینک دی جائے، پر تو غنی، تجھے تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو دلوں کو جانتا ہے، تو ٹوٹا پھوٹا عمل قبول کر لے. اس لیے سحری کو اٹھ کے پھر استغفار کرتے ہیں، رات بھر عبادت پھر استغفار. یہ تو بدنی عبادت ہے. آگے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں بھی حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، احسان نہیں، حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور جو نہیں مانگتا اس کا بھی. وہ حق جان کر اپنے مال کا کچھ حصہ سائل کو بھی دیتے ہیں، نہ سائل کو بھی دیتے ہیں جو مستحق ہے. تو یعنی جو مستحق ہیں وہ دو ہیں، ایک اپنا حق مانگنے کے لیے خود آتا ہے سائل، تو اما السائل فلا تنہر، اس کو ڈانٹو نہیں اگر وہ پیشہ ور نہیں ہے تو، اور سائل اگر پیشہ ور ہے پھر اس کو دینا جائز نہیں ہے. یعنی اس کا پیشہ مانگنا ہے، ضرورت نہیں ہے، پیشہ ہے اس کا مانگنا. تو سوال بہت بغیر حق کے مانگنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مستحق نہیں اور وہ مانگتا ہے بھیک، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا.
جو صرف مال بڑھانے کے لیے، بیلنس بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، تو حق نہیں ہے اس کا. فقیر نہیں، مسکین نہیں، گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے کتنی. کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے تو سوال حلال نہیں. جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے تو سوال حلال نہیں. مطلب کہ ضرورت، ہر آدمی کی پھر ضرورت الگ الگ ہے، سب کی ایک جیسی تو نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے ایک دن کی بھی تو مانگنا جائز نہیں. سزا یہ ہوگی کہ منہ پہ بوٹی نہیں ہوگی، زخمی ہوگا قیامت کے دن، جس کی نشانی ہوگی. تو اس لیے سوال اسلام میں جائز نہیں ہے، صرف اس کے لیے جائز ہے جو انتہائی مجبور ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور محروم ہوا جو بیچارہ سفید پوش ہے، مانگتا ہی نہیں ہے، اندر سے حالت اس کی گئی گزری ہے، لیکن اوپر سے وہ یوں لگتا ہے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی ہے. اندر کے حالات ٹھیک نہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں اچھے بھلے لگتے ہیں. وہ محروم ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کو ان کا حق پہنچاؤ، اور جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کو دے دو اپنا حق مانگنے کے لیے. اس کی کیسے پہچان ہوگی جو پیشہ ور مانگنے والا ہے، سب ضرورت مند نہیں ہے؟ ہاں، پیشہ ور وہ ہیں جو تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ نے بار بار دیکھا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. جو بار بار مانگتا ہے اس کا مطلب وہ ضرورت نہیں ہے، اس نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے. کیونکہ سائل جو پیشہ ور نہیں ہے وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر نہیں مانگے گا نا، پھر کوئی اور کام دیکھے گا، جاب دیکھے گا، کچھ کرے گا. لیکن جس کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور وہ روزانہ مانگتا ہی مانگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمائی کا سستا طریقہ اس کو معلوم ہو چکا ہے. تو ایسے تو آپ کو پتہ ہے ڈھیروں لوگ ہیں جو صرف مال بڑھانے کے لیے، کام چور قسم کے کام مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں. ان کو مانگنے کی یعنی کام کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بلا شرط ضرورت کے مانگنا یہ جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو بلا ضرورت مانگتا ہے وہ جہنم کا انگارہ مانگتا ہے. اب چاہے کہ تھوڑے مانگے زیادہ مانگے، جہنم کا انگارہ مانگتا ہے، تھوڑا مانگے زیادہ مانگے. وہ ہمارے ہاں کراچی میں نے سنایا ہوگا، شاید آپ کو قصہ نہیں سنایا ہوگا، بھول بھی ہوں. کراچی میں کسی وقت بڑی بڑی بسیں چلتی تھیں، اب تو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں. تو ان کے نمبر ہوتے تھے، نمبر پہ چلتی تھی، 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر مختلف. تو ایک بس چلتی تھی 11 نمبر. ان میں بسیں تو بہت ساری تھیں، کئی مالکان کی ہوتے ہیں نا، کمپنی چلتی ہے. تو ایک بھکاری کی تھی، بھیک مانگنے والے کی. تو وہ بھیک مانگنے والا جب صبح کام پہ نکلتی نا، گاڑی نکلتی، تو ایک ڈرائیور ایک کنڈکٹر ہوتا ہے جو پیسے وصول کرتا ہے نا لوگوں سے. کنڈکٹر سے کہا کرتا تھا کہ میاں تم اپنی 11 لے کر جاؤ، میں اپنی 11 لے کر جاتا ہوں، رات کو حساب کریں گے تمہاری 11 نے زیادہ کمایا، میری اپنی 11 سے ہمارا 2 ٹانگیں ہیں. پیشہ ور باقی اب گاڑی تو چل رہی ہے اس کی، نہ معلوم اور بھی کوئی کام ہوگا. تو کہتا تھا تم اپنی گاڑی چلاؤ، رات کو حساب دینا، میں اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوں، رات کو حساب کس نے زیادہ کمایا ہوگا. تو واقعی رات کو اس کی بھیک بس سے زیادہ ہوتی تھی. یعنی بس دن بھر چلتی ہے، اس کی کمائی سے اس کی کمائی زیادہ ہوتی تھی. بھائی وہاں پیٹرول بھی خرچ ہوگا، ڈرائیور کی تنخواہ ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی، مرمت بھی گاڑی کی ہے، کنڈکٹر کی تنخواہ ہے، کئی اخراجات بھی ساتھ میں. اس کا کیا ہے؟ فری میں ایک بس میں چڑھا، دوسری میں چڑھا، اس سے مانگا، اس سے مانگا. ہاں بالکل بالکل، وہ سب بچت ہے. کھانا بھی مانگ کے کھائیں گے، کھانا بھی مانگ کے کھائیں گے. یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دینا حرام ہے.
ان کو دینے کا مطلب آپ ان کو غلط رستے پہ لگا رہے ہیں. اگر کسی کو پتہ ہو یہ ایسا ہے بالکل مت دیجیے، لیکن جس کے حال کی خبر نہیں ہے، ظاہری حالت لگتی ہے کہ یہ مجبور ہے، تو اس کو کچھ دے دیں. اور محروم ہوئے ہیں کہ ان کی تلاش کریں، وہ اپنا حال نہیں بتائیں گے. تلاش کریں کہ بھائی اس شہر میں، اس سٹی میں، تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی، تو خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کو ان کا حق ان کے دروازے پہ پہنچا دیا جائے. تو یہاں اللہ نے حق کہا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ تم ان کو بھیک دے رہے ہو، تم ان پہ احسان کر رہے ہو، نہیں، ان کا حق ہے. ان کا حق دے کر ان کا شکریہ ادا کرو. ان سے شکریہ کی توقع مت کرو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کرے، کہ بھئی تم اس کے حقدار تھے، یہ میرے پاس تمہارا حق تھا، تم نے اچھا ہوا اپنا حق لے لیا، میرا کندھا ہلکا ہو گیا. تمہارا شکریہ، تم نہ ہوتے تمہارا حق میرے پاس پڑا رہتا. یہ ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں ایک پینی دے کر کہیے ڈھیروں سارا دن ہمارا شکریہ ادا کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو متقین وہ ہیں جن کے مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی جو نہیں مانگتے. اچھا، یہ بات، یہ تو متقین کی صفات بیان ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آگے فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور یاد رکھو آسمان میں ہے تمہاری روزی، اور جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے دینے کا، وہ سب حکم اوپر سے آتا ہے، سب اوپر سے آتا ہے. آسمان میں ہے تو ظاہری طور پہ بھی روزی کے اسباب میں سے ایک سبب پانی ہے، تو پانی اوپر سے ہی برستا ہے جس سے ہماری روزیاں پیدا ہوتی ہیں. تو فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ مطلب پانی. اور دوسرا یہ کہ خالی پانی سے تھوڑا کچھ ہوتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. حکم ہوتا ہے تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے، تو حکم بھی اوپر سے آتا ہے، غذا کا حکم بھی اوپر سے آتا ہے، سبب جو پانی ہے وہ بھی اوپر سے برستا ہے. تو اس لیے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم جھکے ہوئے زمین کی طرف ہو، اوپر ذرا نظر اٹھاؤ، تمہارا آسمان سے روزی آسمان سے آتی ہے، روزی کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر سے ہوتے ہیں. جی ایک واقعہ ہے، سنا دوں. ایک محدث اسماعیل رحمہ اللہ مامون الرشید کے زمانے میں گزرے. مامون الرشید ہارون رشید کے بیٹے، بڑے معروف اور مشہور عباسی خلیفہ گزرے ہیں، تو ان کے زمانے میں تھے. یہ ایک دفعہ بصرہ میں تھے، کوفہ اور بصرہ نا، تو بصرہ کی جامع مسجد سے یہ نکلے، کہیں جانے کے لیے نکلے. رستے میں جا رہے تھے تو ایک بدو اونٹ پہ سوار آ رہا تھا، رستے میں آپس میں ملاقات ہوئی. تو بدو نے پوچھا کہ امام صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے آ رہا ہوں. مطلب کہ مسجد سے آ رہا ہوں، یعنی مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب کچھ سنائیں نا، پھر آپ کچھ قرآن سنائیں. تو امام صاحب نے یہی آیتیں پڑھی. یہ پڑھتے پڑھتے یہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ لوگوں تمہاری روزی آسمانوں سے آتی ہے اور جس چیز کا وعدہ ہے. یہ آیتیں تو سبھی پڑھتے ہیں. اس کے دل پہ ایسی، بدو کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ ایک دم سن کر اترا، کہا اچھا روزی اوپر سے آتی ہے اور ہم یہاں مارے پھرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں کہ روزی اوپر سے آتی ہے اور ہم یہاں مارے پھرتے ہیں، یہ کیوں؟ ایک دم اس نے چھری نکالی اور اپنا اونٹ ذبح کر دیا. اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا.
اور بھی جو تھوڑا بہت کچھ ہوگا جیب میں وہ سب تقسیم کر دیا، بالکل خالی آ. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے روزی آتی ہے اور ہم یہاں پریشان ہو کے پھر رہے ہیں. امام صاحب حیران ہو گئے اس کے اس توکل پہ. یار آیت تو ہم بھی ہمیشہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسباب بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص تو بالکل اس نے تو سب کچھ ختم کر دیا. خیر وہ سب کچھ بیٹ تقسیم کرنے کے بعد بدو چلا گیا. امام صاحب بھی حیرت میں چلے گئے. برسوں بعد مطاف میں، طواف کے دوران مطاف میں امام صاحب بھی کہیں وہ بدو بھی آیا ہوا تھا، تو ایک بالکل نحیف اور کمزور سی آواز امام صاحب نے اپنے پیچھے سنی. کچھ اس نے مڑ کے دیکھا یہ اتنی کمزور آواز والا آدمی کون ہے، پتہ نہیں طواف کر رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو وہی بدو تھا. بدو نے ان کو دیکھا تو ان سے بھی پہچان لیا کہ یہ تو وہی امام صاحب تھے. تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بدو نے پھر کہا امام صاحب کوئی آیت تو سنائیں. آیت تو کوئی سنائیں. انہوں نے پھر یہی آیت پڑھ لی. یہی آیت پڑھ لی تو کہتے ہیں کہ بس وہ اس بدو نے پھر دوبارہ ایسا اثر ہوا کہ وہیں چیخ ماری. تھوڑی دیر کے بعد بدو چل بسا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزی اوپر سے آتی ہے، ہم پھر یہیں پھر رہے ہیں. تو یہ مطلب وقت کی بات ہے، چوٹ کبھی کبھی نشانے پہ لگتی ہے، ورنہ آیت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. لیکن کسی پر کوئی ایسا اثر بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ وہ پھر وہ چیزیں نہیں دیکھتا. تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی اوپر سے آتی ہے، ذرا اوپر کا خیال کرو. اس کا حکم روزی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیسا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو بھی ذرا خیال کرو. آتی اوپر سے ہے، تم یہی ہاتھ مار رہے ہو دائیں بائیں ادھر ادھر سے جیسا ملتا ہے. یہ کیا ہوا؟ اور جن چیزوں کا بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور اوپر نہیں دیکھ سکتے ہو تو نیچے ہی دیکھو، اور نیچے خود اپنے آپ کو دیکھو. یعنی نیچے کی کائنات میں بھی بے شمار نشانیاں میری قدرت کی بکھیری ہوئی ہیں، لیکن ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ. اور خود تمہاری جانوں میں بھی میری قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. افلا تبصرون. کبھی گریبان میں جھانکا نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھو، خود کو کبھی دیکھو. کبھی رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ اسی کا تصور کرو کہ تم کیا تھے اور کیا بنا دیا تمہیں. افلا تبصرون. تو خود کو بھی نہیں دیکھتے ہو. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ پھر اپنی ربوبیت کی قسم اٹھاتے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ. پس قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے رب کی، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور ساری مخلوق کا رب ہے. اس کی قسم. اِنَّهُ لَحَقٌّ. بے شک یہ مضمون قیامت کا، قیامت کے وقوع کا جو شروع سے چلا ہے، بالکل سچی بات ہے. قیامت کا وقوع بالکل سچی بات ہے، اور اس کو یوں ہی سچی سمجھو. مثل ما انکم تنطقون. جیسے تم بولتے ہو. تو قیامت کے سچے ہونے کو انسانی گفتگو کو دلیل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو نا، اس میں کوئی شک شبہ ہوتا ہے جسے تم بولتے ہو، ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہو، سمجھتے ہو، جیسے اس میں تمہیں کوئی شک نہیں، ایسے ہی تمہیں قیامت کے وقوع میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح کی حقیقت ہے جیسے تمہارا آپس میں گفتگو کرنا ایک حقیقت ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے
جو خصوصیات سے نوازا ہے باقی مخلوق پر، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان۔ تو دوسرے حیوانات حیوان مطلق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبانیں تو ہم سے موٹی موٹی دی ہیں، لمبی لمبی دی ہیں، لیکن بولنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو نہیں دی، وہ گونگی مخلوق ہے، یعنی ان کے مختصر سے بول ہیں، جو ایک بول ہے سو ہمیشہ وہی بولتے رہیں گے۔ چڑیا چوں چوں ہی کرتی رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی جی۔ بیل ہے تو اپنی آواز، گائے ہے تو اپنی آواز، اونٹ ہے تو اپنی آواز، بھیڑ بکری کی اپنی آواز، ہر جانور کی اپنی مختصر سی آواز ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اللہ نے ان کے مقابلے میں چھوٹی زبان دی ہے، لیکن اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ پہلے مضمون دل میں بناتا ہے، الف با تا سارے جوڑ کے ایک مضمون دل میں بناتا ہے، اور پھر بآسانی اس زبان سے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور تھوڑا نہیں، جب بولنے پہ آتا ہے تو بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے جی۔ الرحمن علم القرآن جی، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان کرنا بھی بتایا، بیان یہ انسان کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور شرافت سے نوازا ہے، کرامت اور شرافت سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سمندر میں بھی اس کو سواریاں دی ہیں، خشکی میں بھی اس کے لیے سواریاں ہیں، یہ سوار ہو کے جاتا ہے، باقی کوئی چیز سوار نہیں ہوتی، اپنے پاؤں پہ چلتی ہے، کوئی جانور کسی جانور کی سواری نہیں ہے۔ اور انسان سمندر میں جاؤ، چھوٹی کشتی بڑی جو بڑے بڑے جہاز سوار ہو کے جاتا ہے، اور خشکی پہ قدرتی سواریاں ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر اللہ نے صلاحیت دی، سامان پیدا کیا، اور انسان نے خود سواریاں ایجاد کر دی، سائیکل سے لے کر جہاز تک۔ تو یعنی اب فضاؤں میں بھی اڑتا جاتا ہے اور میدانوں میں بھی دن دناتا جاتا ہے۔ تو حملنا فی البر والبحر ورزقنا من الطیبات، اور انسان کو کھانے کے لیے پاکیزہ روزی دی ہے، صاف ستھری غذائیں یہ کھاتا ہے، دھو کر کھاتا ہے، چھیل کر چھلکے اتار کے گودا کھاتا ہے جی، پکا کر کھاتا ہے، اور لذیذ بنانے کے لیے اس میں مصالحہ جات ملا کر کھاتا ہے۔ لیکن باقی جانوروں کی جو غذا ہے وہی ہے، بھوسا کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، کبھی چینجنگ نہیں آئی۔ تو یہ انسان کی خصوصیات ہیں، شکل دی ہے کیسی پیاری۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں صورتیں بھی پیاری پیاری دی، کیسی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھی صورت خدا نے انسان کو دی ہے۔ قد دیا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر، باقیوں کے سر جھکے ہوئے یا زمین سے لگے ہوئے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، اور باقی چار پاؤں والوں کے سر جھکے ہوئے، کمر جھکی ہوئی جاتی ہے۔ انسان ہے کھڑا ہو کے جاتا ہے، شکل پیاری دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ یہ شرافت دنیاوی ہے جو سب کو حاصل ہے، کافر مسلم سب کو۔ آخرت کی شرافت وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، اور اصل شرافت کا اظہار بھی آخرت میں ہوگا جو ایمان کی بنیاد پہ، ورنہ سارے کے سارے یہ خوبصورت انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم رددنا اسفل سافلین،
بڑا اچھا بنایا ہے، لیکن بے ایمانی اور بے عملی سے پھر ان کو سب سے نیچے گرایا بھی ہے۔ انسان سب سے اشرف بھی ہے، سب سے ارذل بھی ہے، اس سے بہتر بھی کوئی نہیں، اس سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ 7 بج گئے، تھک گیا، تو باقی انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ یہ پورا ہو گیا؟ ہاں پورا ہو گیا، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔